رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریف، توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعظیم و تقدیس، یہ سبھی کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ہم تمام مسلمانان عالم رب دو عالم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے یاری، مددگاری، غم گساری، حاجت روائی، مشکل کشائی اور فریاد رسی چاہتے ہیں۔ اور آخری نبی اکرم، مکرم، محترم، محتشم، معظم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے لاڈلے، آمنہ کے لال، دائی حلیمہ کے پالے پر انگنت بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش ہو ہم سب کی طرف سے۔ خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور یہ آیتیں سورہ حدید سے ماخوذ ہیں۔ حدید کے معنی عربی زبان میں لوہا ہوتا ہے۔ پوری سورت میں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہوا ہے، اور اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام لوہا رکھ دیا، سمجھے؟ جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آیت پڑھ دی جائے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سورت کا نام سورہ حدید کس آیت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے لوہا بنایا جس کے اندر بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ لوہے کا نقصان کیا ہے؟ اسی لوہے سے بہت سارے ہتھیار بنتے ہیں۔ وہ ہتھیار اگر مثبت انداز میں اٹھائے جائیں، پازیٹیو انداز میں استعمال کیے جائیں تو فائدہ مند ہیں، لیکن اگر اسی کا استعمال نگیٹو ہونے لگے تو وہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ فائدہ اور نقصان ہوا، سمجھے؟ پھر اسی لوہے کا بہت سارا بزنس چلتا ہے، جس بزنس میں لوگ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، ارب پتی ہو جاتے ہیں، نہیں تو کم سے کم لکھ پتی تو رہتے ہی ہیں۔ لوہے کے بزنس میں بہت فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہے کا جو سب سے گیا گزرا ہوتا ہے، بھنگار جسے بولتے ہیں، اسکریپ جسے بولتے ہیں، آج اسکریپ سے لوگ کروڑپتی بن رہے ہیں، سمجھے؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوہے کے بارے میں ایک اشارہ ہے کہ اسے یوز اینڈ تھرو والی چیز یہ نہیں میں نے پیدا کی ہے، بلکہ اس سے جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے فائدہ اٹھا سکتے ہو، سمجھے؟ یہ ہے وجہ تسمیہ اس سورہ حدید کا، سمجھے؟ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف جس آیت کو آج کے خطبے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ دراصل ان آیتوں میں اگر آپ غور سے سنیں گے تب مزہ پائیں گے، دھیان پوروک جس کو بولتے ہیں ہندی میں، با توجہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو اس صورت میں بڑی ساری نصیحتیں ہیں۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس خطبے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو خبردار ہو جاؤ۔ اعلام کا لفظ عربی زبان میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے الٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوشن ہندی انگلش میں، ساودھان ہندی میں، ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا ہوشیار ہو جاؤ؟ ہوشیار اس بات پر ہو جاؤ کہ تمہاری دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ قرآن میں لہو و لعب کئی جگہ پر آیا ہے، کہیں پر لعب کا لفظ پہلے ہے، لہو کا بعد میں ہے، کہیں پر لہو کا لفظ پہلے ہے، لعب کا بعد میں ہے۔ آپ قرآن پڑھنا تو یہ جو میں بات بتلا رہا ہوں اس کو دیکھ لینا، لیکن جہاں کہیں بھی ہے بہت معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زندگی کو کھیل تماشا بنایا۔ تو کیا پوری دنیا کرکٹ کا میدان ہے؟ کیا فٹ بال کا میدان ہے، والی بال کا میدان ہے، بیڈمنٹن کا میدان؟ کیا ہے یہ دنیا؟
کھیل تماشا بنایا۔ دراصل ہماری زندگی کے چند پہلو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو و لعب، پہلا اسٹیپ تمہاری زندگی کا کھیل تماشا ہے۔ یاد کرو ماضی کو، ماضی کے دریچے سے جھانکو گے تو تم کبھی ننھے منھے بچے تھے، دھول مٹی میں مست گھر گھرودہ بناتے ہوئے مست نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی مائیں تمہیں کھانا کھانے کے لیے تلشواتی تھی، دلار سے چپت بھی لگاتی تھی۔ ایک دور تمہارا ایسا گزرا ہے۔ میں جلدی اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا ورنہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو پہلا اسٹیپ ہے، لیکن یہ اسٹیپ زیادہ دنوں تک نہیں رہتا، ہے بڑا قیمتی اسٹیپ۔ اسی اسٹیپ میں لڑکا یا لڑکی بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، من موجی ہوتے ہیں، مست رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چنتا جنک بات نہیں ہوتی، ہر طرح سے آزاد ہوتا ہے آدمی۔ اپنے ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، وہ سب ماں باپ لٹا دیتے ہیں اس عمر میں۔ اگر ابا سے دلار میں مانگ لیا آپ کو یہ کھلونا چاہیے تو ابا چاہے جہاں سے لا کر کے دیتا ہے بیچارہ، چاہے قرض میں ڈوب جائے، لیکن اپنے ننھے منھے اولاد کی خواہش کو پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، کرتب سمجھتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو ایک اسٹیپ یہ ہماری زندگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر۔ سیکنڈ اسٹیپ اس زندگی کا تمہارے ہے زینت۔ جب تم بڑھ گئے، بڑے ہو گئے، تو اب میل، گرد و غبار، کیچڑ، مٹی جسم پر پسند نہیں آتی، تب تم زینت کی طرف لپکتے ہو۔ ابا اس ماڈل کا جوتا مارکیٹ میں آیا ہے، اس ماڈل کی موٹر سائیکل مارکیٹ میں آئے، وہ فلاں لڑکے چل رہے ہیں، ہم کو بھی لے دو نا۔ ابا بیچارہ کیسے بھی کر کے میرا پیارا لاڈلا اس چیز کے لیے ترس رہا ہے، اس کو لاؤ، چاہے جیسے لاؤ۔ ایک وقت تمہارا یہ گزرتا ہے، زینت، یہ اسپرے، وہ سینٹ، وہ عطر، یہ مہکتے ہوئے گلیوں میں چلنا، سمجھے، اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ ایک دور ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک دور یہ بھی ہے، لیکن یہ دور بھی برابر نہیں رہتا، یہ دور بھی گزر جاتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ ایک وقت آیا زیب و زینت بھی اب اچھی نہیں لگتی، اب یہ نظر آتا ہے کہ ہماری ہی عمر کا فلاں لڑکا ہے، وہ اتنی ڈگری لے لیا، فلاں نوکری پر لگ گیا، کامیاب ہو گیا، میں اس سے مدھم نہیں ہوں، میں بھی وہ حاصل کروں گا جو میرے پڑوسی نے حاصل کیا، میرے دوست نے حاصل کیا۔ ایک جذبہ والا دور آتا ہے، ہم اس سے زیادہ کما کے دکھائیں گے، اس سے زیادہ بنا کے دکھائیں گے۔ ایک امنگ، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم اس میں جینے لگتے ہیں، لیکن یہ جذبات آپ کو کہاں پہنچا رہے؟ تفاخر بالاموال والاولاد۔ کماتے کماتے فخر پیدا کر دیتا ہے زندگی میں، گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے زندگی میں، تکبر پیدا کر دیتا ہے زندگی میں۔ یہ دور جب آپ کامیاب ہونے لگتے ہو تو اپنے ہی ساتھیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، گری ہوئی نظر سے دیکھنے لگتے ہو۔ ایک دور یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دور بھی برابر، بولو برابر نہیں رہتا، ہرگز نہیں رہتا۔ یہ بھی ڈھل جاتا ہے اسی سر پر چڑھے ہوئے سورج کی طرح، یہ بھی ڈھل جاتا ہے چمکتے دمکتے چاند کی طرح، سمجھے، یہ بھی نہیں برابر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی یہ تمام مرحلے اسی آیت میں بیان کیے ہیں۔ آج یا کل کی بات ہے، ہمارے عزیزم عبداللہ سلم اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تلاوت کر رہے تھے اسی سورت کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سننا چاہتے ہیں، سمجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں سناتا ہوں جو بھی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بچپن سے لے کر جوانی تک کے جو مرحلے گزرے ہیں،
اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی ایک مثال ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ آیت تمثیلی قرآن میں ہوتی ہے، تخویفی ہوتی ہے، بعض آیتیں تبشیری ہوتی ہیں. تو یہ جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ تینوں صفت موجود ہے. یہ تبشیری بھی ہے، تخویفی بھی ہے، تمثیلی بھی ہے. اب دیکھو ہماری زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، اگر وہ مثال آپ سمجھ گئے تو آپ کو خطبے کا سمجھو محصل مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیپس میں نے بیان کیے تمہارے سامنے اس کی ایک مثال ہے. جیسے بارش ہوتی ہے، کسان کھیتوں میں پودے لگاتا ہے، بارش کی وجہ سے پودے جو ننھے منھے ہوتے ہیں دھول کیچڑ مٹی میں مل جاتے ہیں، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. یہ تمہارا بچپن کا دور ہے، دھول مٹی والا. پھر وہی پودے انگڑائی لیتے ہیں. آپ لوگ شاید کھیتیاں نہ کرتے ہو، لیکن میں نے بہت کھیتی کی ہے، اور کسی زمانے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ کھیتی بھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بچ نہیں پائی، وہ ایک الگ بات ہے. تو ہم نے یہ منظر دیکھا ہے جب ننھے منھے پودوں پر بارش پڑتی ہے تو دھول مٹی میں سارے لت پت ہو جاتے ہیں، جیسے ہم بچپن میں کھیل میں لت پت ہوا کرتے تھے. پھر یہی پودے انگڑائی لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جیسے آپ بڑھتے ہو، زیب و زینت کے زمانے میں پہنچتے ہو، فخر و مباحات کے زمانے میں پہنچتے ہو. یہ فصل بھی ویسے ہی انگڑائی لے کر آگے بڑھتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے سارا کا سارا علاقہ ہرا ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ نہیں دیکھو گے، اس وقت آپ یو پی میں چلے جاؤ تو آپ دیکھو گے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں سب ہریالی نظر آئے گی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس ہریالی کی قیمت کسانوں کو نہیں ملتی، آپ لوگ خبریں تو پڑھتے ہی رہتے ہو، لیکن ہریالیاں نظر آتی ہیں، طبیعت بست ہو جاتی ہے. اسی مستی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تمہاری زندگی کی ایک مثال ہے کھیتی سے. کھیتی جب ہریالی میں بدلتی ہے تو کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور دیکھ کر کے وہ طرح طرح کے پلان بنانے لگتا ہے. پیدا اچھا ہوگا تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. تمنائیں انگڑائیاں لینے لگتی ہے، جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جیسے تمہارے بھڑکتے تھے. لیکن اے کسان، اے انسان، کیا تو نے کبھی کھیتی کو ہمیشہ ہری بھری دیکھا ہے کیا؟ کتنی بھی بہترین فصل ہو، چند ہی مہینوں کے اندر اندر اس پر پیلا پن پڑنے لگتا ہے. ایسے ہی تمہاری جوانی میں پیلا پن پڑنے لگتا ہے. وہ چہرہ جو تم دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے، وہ بال جس کو دیکھ کر کے تم مسکرایا کرتے تھے، وہ تندرستی جس پر تم انگڑائی لے کر کے چلتے تھے، تمناؤں سے بھرپور، ولولوں سے بھرپور تمہارے قدم پڑتے تھے، وہ سب دھیرے دھیرے مٹنے لگتے ہیں. چہرے پر تازگی کے بجائے جھریاں پڑنے لگتی ہیں، بال میں کالے پن کے بجائے سفیدی جھانکنے لگتی ہے. پھر کتنا بھی ڈائی لگاؤ، کلر لگاؤ، کتنا بھی اسے بدلنے کی کوشش کرو، وہ چند دنوں کے اندر اندر چغلی کھانے لگتا ہے. بال کی جڑ تمہارا کہ یہ سب بناوٹی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اے انسان، تو کھیتی کو دیکھتے ہو رنگ بدلتی ہے، پھر دیکھتے دیکھتے پیلی ہونے لگتی ہے. جیسے ہم تم پیلے پڑ گئے، چہرے کا کالا پن جو بال کا تھا ختم ہو گیا، سر میں بھی، داڑھی میں بھی، اور ہاتھ پیر میں بھی اس طرح سے حالات آ جاتے ہیں. یہ کھیتی تمہیں بتلاتی ہے، تو پیلا پن بھی باقی نہیں رکھتا. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل پیلی بھی نہیں رہ جاتی، خشک ہونے لگتی ہے. اب خشکی تک کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو یوں ٹرن دیا. خشکی کا ذکر، اس کا مطلب فصل کٹنے والی ہے، اس کا مطلب زندگی کی فصل تمہاری بھی کٹنے والی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے کھیتی کی فصل کٹتی ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی کی فصل کٹے گی. تمہاری زندگی کی فصل کاٹنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں اپنی ٹیم لے کر گئے، اور تمہاری کھیتی کی فصل کاٹنے کے لیے آدمیوں کی ٹیم جاتی تھی، اس وقت مشینوں کی ٹیم جاتی ہے. کمبائن جسے کہا جاتا ہے. طرح طرح کے علاقوں میں طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں. سمجھے؟ یہ ہے تمہاری زندگی. اب یہاں سے تمہارا اصل زندگی کا منظر پیش ہو رہا ہے.
ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک کا جو ماحصل ہے، نچوڑ ہے، وہ صرف دو ہے۔ اس پوری زندگی کا فائدہ تمہیں یا تو عذاب کی شکل میں ملے گا یا تو ثواب کی شکل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے نتیجے میں تمہیں یا تو عذاب میں ڈھکیل لیں گے یا تو تمہیں مغفرت اور رضوان کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ تم اپنی زندگی میں جو چاہو کما لو، دو چیز سے زیادہ بولو، بولو دو چیز سے زیادہ ملنے والی تمہاری زندگی کا رزلٹ رہا ہے، کسی قیمت پر نہیں۔ کوئی دنیا کا مائی کا لال کوئی بڑے سے بڑا ہو، اس دو کے علاوہ تیسری چیز نہیں پا سکتا۔ کیا ہے؟ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ دو ہی چیزیں ملنی ہیں، یا تو عذاب شدید ملے گا یا تو اللہ کا رضوان ملے گا، مغفرت ملے گی۔ اب تمہاری مرضی، اللہ نے تمہیں آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو چاہو سو کرو، لیکن جو چاہو سو کرنے سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ کبھی مت بھولنا کہ دنیاوی زندگی کا سارا سسٹم دھوکے سے بھرپور ہے۔ غرور کے معنی عربی زبان میں دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہی غرور تکبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی غرور کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے، اکڑتا ہوا جا رہا ہے، سینہ تان کر کے، بہت کرش ٹائٹ کر کے جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم چنی دیکھ رہے نہیں، لیکن اسی روڈ پر ایک معمولی دھکا معمولی موٹر سائیکل کا لگ جائے تو سارا چہرے کا جغرافیہ انگ بھگ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس گاڑی پر آدمی شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، وہ گاڑی کب کہاں ٹکرا جائے گی، کب کہاں ایکسیڈنٹ کے کیس میں مبتلا ہو جائے گی، تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دولت پر تم ناز کرتے ہو، جس مکان پر تم ناز کرتے ہو، وہ مکان کب تمہیں چھوڑنا پڑ جائے تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس جوانی پر بڑا ناز ہے، بہت گھمنڈ ہے، اپنی طاقت پر بڑا یقین اور وشواس ہے، وہ جوانی جب مزمحل ہو جائے گی، مندمل ہو جائے گی، کب تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس تجارت پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہے اور بہت آمدنی ہے، وہ تجارت کتے کا نقطہ کب ختم ہو جائے گا تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس شادیوں میں تم لاکھوں خرچ کر دیتے ہو، کروڑوں خرچ کر دیتے ہو، جس بہو کو لانے پر ناچتے ہو، گاتے ہو، گواتے ہو، وہ بہو آ کر کے گھر میں کتنا بڑا باؤنڈر کھڑا کرے گی تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس زندگی کو بچانے کے لیے تم امریکہ تک چلے جاتے ہو، وہاں سے کب لاش بن کر کے واپس آؤ گے تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس بیٹے کو تم نے بھیجا ہے سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر، گلف کے اندر، اور یہ امید لے کر کے کہ میرا بیٹا بہت ساری دولت کما کے لائے گا، وہ کب وہاں سے لاش بن کر کے آ جائے گا، اور کتنے لوگ آ چکے ہیں تم نہیں جانتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے، اگر تو کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تو میری یہ بات سن لے، دھوکے سے بھری ہے زندگی۔ اگر تم ویسے نہیں مان رہے ہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، قارون بڑا دولت مند تھا، آج تک دھنس رہا بیچارہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حامان بہت بڑی پہنچ کا مالک تھا، کیا انجام ہوا؟ سمودی بڑے طاقتور تھے، ان کی طاقت خاک و خون میں مل گئی۔ تم نے نہیں دیکھا شداد نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا کر اپنی جنت بنائی، لیکن ایک قدم بھی نہیں رکھ پایا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس طرح سے دھوکے سے بھرپور ہے دنیا، سمجھے؟ یہ پیغام آج کے خطبے کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کے نام اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آگے بڑھو، اس کے آگے کی آیت میں نے پڑھی نہیں تھی خطبے میں، دیکھ رہا تھا کہ اگر ٹائم رہے گا تو میں اس کو بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں آپ نے مقابلے بہت کر لیے،
مکان مقابلوں میں بنایا، فیکٹری مقابلے میں بنائی، منزلیں بڑھاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کمپٹیشن کی دعوت میں دیتا ہوں، مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اس کو جیت لو تب سمجھو کہ واقعی تم دھنوان ہو، بلوان ہو، سیاست میں پکڑ تمہاری مضبوط ہے، تم طاقتور ہو، عقل مند ہو، وہ جیت کے دکھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ طاقت ادھر دیکھو، وہ جنت نظر آ رہی ہے، جنت کے گیٹ نظر آ رہے ہیں، جنت کے حور و غلمان نظر آ رہے ہیں، جنت کی نہریں نظر آ رہی ہیں، جنت کے پھل فروٹ کے میوہ جات کے درخت نظر آ رہے ہیں، سب لٹکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، تمہاری طرف لپک رہے ہیں۔ اے میرے بندے، اگر دم ہے تو آدم سے لے کر قیامت تک کی بھیڑ ہے، بڑھ جا، جنت میں گھس جا، حوروں کو گلے لگا لے تو میں جانوں کہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپٹیشن یہاں پیش کیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ میرے بندے مقابلہ کر۔ عربی زبان کا جو گرامر ہے اس گرامر کے لحاظ سے سابقو کے معنی کی وضاحت آپ ڈال لیجئے تو آپ کو اپنے ارد گرد نظر ڈالنے میں اچھا رہے گا۔ اگر زیادہ نہیں تو اپنے پریوار پر، اپنے گھر پر نظر ڈالیں گے آپ ضرور۔ سابقہ یسابقو سابقتاً فہو مسابقہ، یہ باب مفاعلت سے آتا ہے عربی گرامر کے حساب سے، اور مفاعلت کی خاصیت مشارکت ہوتی ہے، یعنی جب مقابلے کے لیے آگے بڑھو، بڑے پوائنٹ کی بات ہے یہ، یاد رکھنا۔ اے میرے بندے، جب تو جنت کی طرف بڑھ تو دیکھ تیرا باپ نہ چھوٹنے پائے، تیرا بیٹا نہ چھوٹنے پائے، تیری بیوی نہ چھوٹنے پائے، تیری اماں نہ چھوٹنے پائے، تیری بہنہ نہ چھوٹنے پائے، تیرے بھائی نہ چھوٹنے پائے۔ سابقو، ایک ساتھ بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کار خیر میں دنیا کے اندر حصہ لے رہے ہو، بڑھ رہے ہو آگے، تو یہ دیکھو کہ تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے، تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، تمہاری بہنیں کیا کر رہی ہیں، تمہاری اپنی اولاد کیا کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو اکیلے جنت کی طرف بھاگا چلا جا اور تیرا بیٹا پیچھے ابا ابا چلاتا رہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو۔ وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور اے میرے بندے جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر، سب کو ساتھ لے کر کے چل، جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آسمان زمین کے برابر سن کر کے بعض لوگ ان آیتوں پر تبصرہ کرتے ہیں، ٹپڑی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ کمبخت نہیں جانتے اللہ رب العالمین کی قدرت کو۔ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ادنا درجے کا جنتی جس کا ایمان ذرے برابر ہے، ایک ریتی کا جو دانہ ہوتا ہے بالو کا، اس کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے، وہ سب جنتی نکل جاتے ہیں، وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، ایک جہنمی بچتا ہوئی، ایک ذرہ ایمان والا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مانگ کے دیکھو، مانگتا ہے، 3-4 مرحلے میں وہ گیٹ تک پہنچ جاتا جنت کے۔ میں اس کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں حدیث کو، بڑی لمبی حدیث ہے۔ جب جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اتنا سارا مانگا سب اللہ نے دے دیا، ایک ذرہ ایمان کے برابر، لو آخری بار مانگ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت دے ہی دے۔ تو کہا اے اللہ، جنت کے گیٹس کے سب نظر آ رہا ہے، سب مہک رہا ہے، خوشبو سے معطر ہوا جا رہا ہوں، لالچ لگ رہی ہے، اللہ ہم کو ایک چارپائی بھر کی جگہ دے دے جنت میں، بس انٹری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول بلا وجہ آپ ہنسے کیوں؟ کہا میں کیوں نہ ہنسوں، یہ حدیث اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ہنس دیا تھا، یہ حدیث قدسی ہے، سمجھے؟ تو میں کیوں نہ ہنسوں جس بات پر میرا اللہ ہنستا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم کے لڑکے، ارے تو بار بار مانگتا، ایک بار مانگنا، کیا چاہیے تجھ کو؟ جو کہہ دے میں دے دوں گا۔ کہا اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں،
بس گھس جاؤں یہی بہت ہوگا، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے کردار اس لائق نہیں ہے کہ میں مطالبہ کروں، لیکن انٹری ہو جائے وہی بہت ہے، میں خادم بن کر کے رہ لوں گا وہاں پر۔ کہا اچھا یہ بتلا، اگر جنت میں تم کو داخل کر دے اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کا جو سلطنت کا رقبہ ہوتا ہے اتنا دے دے تو خوش ہوگا؟ کہا کیا اللہ ہو کر کے آپ بھی مذاق کرتے ہیں، سمجھے؟ اسی بات پر وہ اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے۔ یہی جب یہ ایک ذرے برابر ایمان والا جب کہتا ہے کہ آپ اللہ ہو کر مذاق کرتے ہیں، میں بھلا اس لائق کا ہوں کہ ایک سلطنت کے برابر رقبہ مجھے جنت میں ملے۔ کہا جا آدم کی اولاد، یہ رب دے رہا ہے جسے وہاب کہتے ہیں، یہ ارحم الراحمین دے رہا ہے، ایک سلطنت نہیں اس کا ڈبل میں تم کو دے رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ جنت ہے جس کی لمبائی چوڑائی ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی جنت کی طرف جانے کی آپ کو مقابلے میں دعوت دیتے ہیں۔ کہتا دیکھو آدم سے لے کر قیامت تک کی بھیڑ ہے، بڑی بڑی دارائیاں ہیں اس میں، بڑی بڑی سلطانیاں ہیں اس بھیڑ میں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، بہت بڑے بڑے محمد علی قلعے ہیں۔ اگر ایک بار بھی ڈس بیلنس ہو گیا تو پھر اٹھنا نہیں نصیب ہوگا۔ اے آدم کی اولاد، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے پوری دنیا کے لوگوں، تم کو بہت پڑھنے کی طاقت ملی ہوئی ہے، آگے بڑھنے کی طاقت ملی ہوئی ہے، اوپر اٹھنے کی طاقت ملی ہوئی ہے، تو تم بڑھ کر کے جنت میں گھس کر کے دکھا دے۔ آج میرے دوستو ہمیں اور آپ کو اس مقابلے کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام مجھ بیچارے نیاز گورکھپوری کی طرف سے، عبداللہ بھائی کے اشارے پر۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ قبول فرمائے، یہ خطبہ قبول فرمائے، اور میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہ ہے ماؤں اور بہنوں سے، آپ جوانوں سے، کہ نہ تو یہ خوبصورتی باقی رہنے والی ہے، نہ ہماری جوانی باقی رہنے والی ہے، نہ ہماری دولت باقی رہنے والی ہے، یہ کب ساتھ چھوڑ دیں گے، بڑی بے وفا ہے۔ ایک حدیث سن لو، بس وہی بات ختم کرتا ہوں میں، 20 ہو گیا ہے، 20 تک اجازت تھی، لیکن 5 منٹ 2 منٹ اور میں آپ لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اس خطبے کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی عبرتناک حدیث ہے۔ ایک آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اب تب لگا رہتا ہے، تو اس کے 3 بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں، ان تینوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یار میں لگتا بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا، بولو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تم ہمارے بڑے عزیز دوست ہو۔ کہا کیا کر سکتا ہوں، تم نہیں رہو گے کسی دوسرے کو لے لیں گے، کسی دوسرے کو دوست بنا لیں گے، اس کی گود میں چلے جائیں گے۔ مایوس ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو بلاتا ہے، کہا تو کیا کرے گا، میں مرنے والا ہوں، جانے والا ہوں دنیا سے۔ کہا کہ جانا ہے تو جا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دوں گا، گڈھا کھودوا دوں گا، وہاں تک پہنچا دوں گا، کفن دفن میں شامل ہو جاؤں گا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ کہا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تیسرے کو بلایا، کہا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ کہا کیا کر سکتا ہے، کیا دنیا میں تیرے ساتھ تھا، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہوں گا، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تیرا پیچھا میں نہیں چھوڑوں گا، جیسے یہاں ساتھ تھے ویسے وہاں ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بولو پہلا دوست کون؟ کہا پہلا دوست دولت ہے۔ کون ہے بولو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پہلا دوست ہماری دولت ہے، جس کے لیے ہم ہر طرح کی عیاریاں، مکاریاں، فریبکاریاں، دجلکاریاں، حرام خوریاں، حرام کاریاں کرتے ہیں، سود خوریاں، رشوت خوریاں، نہ معلوم کون کون سی خوریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہی دولت کہے گی تو نہیں تو کوئی اور صحیح، ہم اس کو گلے لگا لیں گے، جا مرتا ہے تو مر جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، بولو تم لوگ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کے لیے مر رہے ہیں لوگ، دھوکے میں ہیں۔ دوسرا
ساتھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دوسرے ہماری اولاد ہیں۔ وہ اتنا ساتھ دے کہ دنیا میں دیکھا کہیں کوئی باپ بڑا ہو جس نے کروڑوں اپنے بیٹے کے لیے چھوڑا ہو اور بیٹا ہمارے محبت کے تڑپ رہا ہو اور کہتا ہو چاہے رسمی ہی صحیح کہ میں اپنے ابا کے ساتھ دفن ہوں گا قبر میں؟ سنا ایسا کیا؟ بولو۔ لیکن میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ باپ کی قبر پر لاٹھیاں برسا رہے لوگ۔ وہ جو اپنے بیٹوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر کے جاتا ہے، 10-5 لاکھ روپے ملنے کا معاملہ پھنس جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا، ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے باپ، تو جانتے ہو بیٹے اس کی قبر پر لاٹھیاں برسا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، بولو جی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دھوکوں سے بھرپور دنیا ہے جس کی محبت ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اور یہ کام، عمل، نیکی، بدی، وہ جو کہا ہم تیرے ساتھ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے ساتھ میں، وہ ہمارے اعمال ہیں، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو۔ یہ پیچھا چھوڑنے والے بولو نہیں ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دفن کر دیا جائے گا تو اس کو ایک بڑا بھیانک چہرہ نظر آئے گا، اس کو دیکھ کر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کی طرف بڑھتا چلا آئے گا، پوچھے گا کون ہے تو، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ تو کہے گا کہ میں تیرا بدعمل ہوں، دنیا میں ساتھ لیے پھرتا تھا، آج میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے ساتھ میں بھی قبر میں آیا ہوں، قیامت تک تیرے ساتھ مجھے بھی سزا کے اندر شامل رہنا ہے۔ ایک بارے میں فرمایا، دوسرے کے بارے میں کہ ایک بڑا خوبصورت چہرہ جسے دیکھ کر کے آدمی موہ جائے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا آئے گا، کہے گا میرے بھائی تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا حسن عمل ہوں۔ کیا ہوں بولو؟ حسن عمل، نیک کردار، تیرا اخلاق ہوں میں، تیری قربانیاں ہوں میں، تیرا کردار ہوں میں، تیرا حسن سلوک ہوں میں، تیرا ایفاء عہد ہوں میں۔ دنیا میں تو نے مجھے گلے لگایا، میں مرنے کے بعد تجھے گلے لگاتا ہوں، سمجھا؟ یہ ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ہمارے ساتھی کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم نے اگر یہ باتیں دل کی اتھاہ گہرائی سے کہی ہیں اور حق ہیں، سچ ہیں، تو ہمارے ان نمازیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا کی خوبصورتی چند گھڑی کی ہے، اپنے اس چہرے میں ملاوٹ مت کرو۔ جو رنگ اللہ نے دیا، جو ماڈل دیا، اس کو اسی پر سنتشٹ رہو، مطمئن رہو، سیٹسفائیڈ رہو، تب اللہ خوش ہوگا کہ میں نے جو ماڈل دیا اس کو اسے پسند ہے، میرے کے ناطے میں نے بنایا۔ لیکن میرے دوستو، اس ماڈل کو آپ بدلنا چاہتے ہو، یہ طریقہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ہمیں داڑھی والا بنایا تو ہم بغیر داڑھی والا بننا چاہتے ہیں، گویا فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ فطرت کی لڑائی ہے، اس میں آدمی کبھی نہیں جیتتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، اپنے اس چہرے پر گرو کرو، فخر کرو۔ جو چہرہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں لیپا پوتی کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی میں دوبارہ آیا تو میں وہی ٹاپک آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میں پھر وہی بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے قبر میں خوبصورت ساتھی عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہوتا ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے اور ہمیں شرف قبولیت سے بخش دے۔ اللہ یقیناً ہم آدم کی اولاد ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے موحد بندے ہیں، ہم وہ بندے ہیں تیرے، اگر ہمارا سر قلم ہو جائے تو ہم غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے فرشتے گواہی دیں گے کہ ہم وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں کہ کبھی بھی تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اے اللہ ہم تیرے وہ مسلمان بندے ہیں جو صرف اور صرف بندے کے تجھے سامنے کھڑا محسوس کر کے ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ادا کو قبول فرما لے۔
اللہ یقیناً ہم سب کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیطان سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، طاقت عنایت فرما۔ اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیرے پیارے مذہب اسلام پر فخر کے ساتھ سینہ تان کر زندہ رہیں، اور ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے جس زندگی میں ذلت ہو، رسوائی ہو۔ اللہ جس زندگی میں ہمیں مجبور کیا جائے کوئی غلط کام کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے، بدعت کرنے کے لیے، خرافات کرنے کے لیے، رسوم و رواج کے لیے، اللہ ایسی مجبور زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تو ہمیں بچا لے، یقیناً ہم کمزور ہیں، رب العالمین تو ہمیں صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما، رب العالمین ہم سب کو استقامت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں، تیرے دربار میں حاضری کا وقت آئے تو یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جائیں، توحید کا ترانہ گاتے ہوئے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔